نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس راستے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قرآن جس راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، وہ راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بشارت دی ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں پر بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن کریم کا جو راستہ ہے یہ حق راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے، میرے اور آپ کی دنیا کی بھی کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی راستہ ہے۔ میں اور آپ اگر کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہی قرآن کے اصول کی بنا پر کامیابی مقدر میں آ سکتی ہے، وگرنہ کامیابی مقدر میں نہیں آ سکتی جب تک کہ قرآن کے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس طریقے سے اس کو سمجھ کر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب اور روشن بنایا ہے، بالکل اسی طریقے سے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ قرآن اور احادیث کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، یہی قرآن ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کامیاب کروائیں گی اس دنیا کے اندر، اور ہمیں انقلاب برپا کرنے کی ہدایت بھی یہی قرآن اور حدیث دے گی۔ آج جو قرآن کے اندر توہین، قرآن کے الفاظ کے اندر، اس کے معنوں کے اندر جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر رد و بدل کیا جائے اور اس کے لیے غلط سلط آوازیں اٹھاتے ہیں اور بڑے بڑے اس کے لیے اقدامات کرتے ہیں، تو ان کی سازش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو غالب ہونے کے بجائے مغلوب بنا دیا جائے۔ انہوں نے ساری کی ساری تحقیقات کی کہ بھائی مسلمانوں کے پاس کسی وقت میں بڑے عظیم خلیفہ ہوا کرتے تھے، شاید ان خلیفہ کی بنیاد پر اسلام نے تقویت حاصل کی، اسلام دنیا کے اوپر غالب ہونے لگا، لیکن جب وہ خلیفہ چلے جاتے آنے والا بھی وہی اقدامات کرتا، آنے والا بھی اسی طریقے سے جرأت اور بہادری سے کفر کے سامنے ڈٹ جاتا اور اسلام کو آگے پھیلاتا چلا جاتا، تو پھر کفر نے دوبارہ سوچ اور سمجھ اور فکر کرنے کے لیے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ ان کا کسی شخصیت، کسی ایک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کامیابی کا تعلق، ان کی کامیابی کا دار و مدار یہ قرآن اور سنت ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کا ہر بندہ لیڈر بن جاتا ہے، ان کا ہر فرد کامیابی کے کنارے پر لے جاتا ہے، اور ہر شخص ان کے اندر ستارے کی مانند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے قرآن کریم کے اندر مختلف قسم کی توہینیں شروع کی کہ قرآن کی توہین کی جائے اور قرآن کی توہین کر کے اس کو دنیا کے اندر گرا دیا جائے اس کے مقام سے۔ وہ ساری کی ساری ان کی کوششیں آج تک جاری اور ساری ہیں، جو یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ قرآن کو اس کی منزلت سے گرا کر نیچے کر دیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو صرف قرآن نہیں، اس کلام کو صرف کلام نہیں بلکہ کلام اللہ ہونے کا شرف دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ اس قرآن کو، اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی اور اس نصیحت کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب وہ چاہے اس کے معانی ہو، چاہے اس کے مطالب ہو، چاہے اس کا متن ہو، چاہے اس کی تشریح کرنے والی احادیث ہوں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی۔ اور یہ قرآن کریم
کل بھی بلند ترین کتاب تھا، آج بھی بلند ترین کتاب ہے اور مقدس ترین کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ معزز ترین اس دنیا کے اندر کتاب ہے۔ جو کوئی کوششیں کرتے ہیں کہ ان کے مرتبے کو گرا دیں، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں تو تھوک ان کے اپنے منہ پر ہی آ کر گرتا ہے۔ اس قرآن کو عزت اللہ نے دی ہے، اس قرآن کے ساتھ جوڑنے والوں کو عزت اللہ نے دی ہے، اس قرآن کو سمجھ کر دنیا کو چلانے والوں کو عزت اللہ نے دی ہے، اس قرآن کو سمجھ کر اس کے احکامات کو نافذ کر کے دنیا میں پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے کامیاب بنایا۔ کس بنا پر بنایا؟ کہ اللہ نے اس قرآن کی، اس کے معانی کی، اس کے مطالب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور جو کوئی اس کے ساتھ لگے گا اللہ اس کو بھی کامیاب بنا دے۔ آج یہی کفر کی سازش ہے کہ اس قرآن کو اس کے مرتبے سے ہٹایا جائے، لیکن اللہ رب العزت عزت دینے والے ہیں، اللہ رب العزت ذلت دینے والے ہیں، اللہ رب العزت شہرت دینے والے ہیں، اللہ رب العزت شہرت چھیننے والے ہیں۔ ہر ایک چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس قرآن کی جتنی توہین کی جاتی ہے اتنے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی ہی اس کے لیے اپنے ہمدردیوں کا، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ پوری دنیا کو نظر آتا ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی حرمت کے دن منائے جاتے ہیں۔ وہ پیچھے کرنا تو چاہتے ہیں لیکن قرآن مزید آگے چلا جاتا ہے، اور اسی کی بنا پر قرآن کا نظام پوری دنیا میں مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اسلام آج سب سے تیز ترین دنیا کے اندر پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ ان لوگوں کی سازش جو کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ گویا کہ ایک اسپرنگ کو نیچے سے کھینچا جائے، لیکن اسپرنگ کو جتنا بھی آپ نیچے سے کھینچ لیں، اس کو دبا دیں، لیکن جب وہ اٹھے گا تو پریشر کے ساتھ اٹھے گا، اور جو چیز اس کے ساتھ ہوگی اس کو آگے تک پہنچا دے گا۔ یہی اسلام کا نظام ہے، یہی مسلمانوں کی قوت ہے، یہی قرآن کا نظام ہے، یہی قرآن کے مطالب ہیں کہ جن کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی قرآن کا نظام اس اسپرنگ کے اوپر بیٹھنے والی چیز کی مانند دنیا کے اندر چھلانگ لگاتا ہوا پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ محرم الحرام کے اندر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ساری جد و جہد جو تھی وہ یزید کے مقابلے کے اندر یہ ساری جد و جہد یہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہم نااہل کو قبول نہیں کریں گے، افضل کو قبول کریں گے، غیر افضل کو قبول نہیں کریں گے، اور ہر اس اقدام کے خلاف کھڑے ہوں گے جو اقدام ملک و ملت اور قوم کی سالمیت کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے یہ پیغام ہمیں دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے ہی صحابہ نے اس وقت جو اولو العزم تھے، بڑے تھے، کبار تھے، منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفیوں کے پاس آپ نہ جائیں، آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہا فی الحال تو میرا ان کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، البتہ ملک و ملت کی سالمیت کے لیے اگر وہاں بھی مجھے جانا پڑا تو میں جانے سے گریز نہیں کروں۔ پہلا سفر مکہ کی طرف کیا۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد جب خطوط زیادہ آنے لگے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیا، جس کے اوپر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ یہیں رہیں، میں بھی یہاں پر رہ کر یہی جد و جہد کر رہا ہوں، آپ بھی یہیں رہ کر جد و جہد کریں۔ کہا آپ یہاں رہ کر جد و جہد کریں، البتہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ کی سرزمین چھوڑنے کے اوپر ایک بہت بڑا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر اس وقت یزید نے اپنی فوج کو اس لیے روک لیا تھا کہ اس وقت حرمت والے مہینے چل رہے تھے جس کے اندر حج کیا جاتا ہے، قتل و قتال حرام تھا، تو اس کی حرمت کی وجہ سے اس نے اپنی فوج کو منع کر لیا، اور پھر لاکھوں فرزندان اسلام فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے تھے۔ اگر وہ اس وقت چڑھائی کرتا تو ساری کی ساری امت کو پتہ چل جاتا کہ یہ حرمت کے مہینوں کی پاسداری نہیں کرتا، اور پھر اس کے جو فسق و فجور تھے وہ پوری دنیا میں عام ہو جاتے، مسلمانوں میں اس کا امیج گر جاتا، اسی لیے اس نے اس وقت چڑھائی نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن یہ حرمت والے مہینے جیسے ہی گزریں گے وہ پھر مکہ کی حرمت کا خیال نہیں کرے گا،
پھر وہ چڑھائی کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے مکہ کی سرزمین کو داغدار کرے گا۔ لہذا میں اگر شہید ہوتا ہوں تو میں کسی اور سرزمین میں جا کر بھی شہید ہو جاؤں گا، اپنے مقصد کے خاطر اس جد و جہد کو میں جاری رکھوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے خلاف کھڑا ہو کر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی صورتحال کے اندر دبنے کی گنجائش نہیں۔ آج یہ کفر ہمیں دبانا چاہتا ہے، ہمیں اپنی لالچ کے اندر دباتا ہے، کبھی اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر دباتا ہے، کبھی ہمیں قسطیں دے کر دباتا ہے، کبھی مال اور دولت دے کر دباتا ہے، کبھی ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کی قسطوں کے تحت دباتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ان کی سازشیں ہیں جو ہمیں برباد کرنے کے لیے ہیں، جو ہماری قوت کو دبانے کے لیے ہیں، جو مسلمانوں کے اسلام مذہب کو دنیا میں پھیلتے ہوئے روکنے کی سازش کے لیے ہیں، کہ کسی طریقے سے اسلام کو پھیلنے نہ دیا جائے، کسی طریقے سے اسلام کے قوانین کو پھیلنے نہ دیا جائے، کیونکہ قرآن کا نظام صحابہ اکرام نے جو اس دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا یہ کامیابی کا نظام ہے، اسی لیے وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی توہین کرنے کی وجہ سے قرآن کا وقار کم نہیں ہوگا، ان لوگوں کی دنیا بھی برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی، اور پوری کی پوری امت ان کو تباہی کی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے گی کہ ان کو اللہ برباد کرے، ان کو خائب و خاسر کرے، اللہ ان کی دنیا بھی رسوا بنا دے، اللہ ان کے دنوں کے اطمینان کو کھینچ لے، اللہ ان کی سکونی کو بے سکونی سے بدل دے، کہ پوری امت ان کے لیے بد دعا ہر وقت کرتی رہے گی، اور کبھی یہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہمیشہ ہی پسمائی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اور اسلام وہ چیز ہے کہ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی منہ کی پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس چراغ کی روشنی کو پوری دنیا میں عام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چاہے کافروں کو کتنا ناگوار گزرے، اسلام پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا، اسلام کا نظام پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا، اور ہر وہ شخص جو اسلام کے نظام کے ساتھ ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے نام کو عزت والا نام بنائیں گے، ان کے نام کو روشن کر کے دکھائیں گے، اور ان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی قرآن اور احادیث کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی یہی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کے نظام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی ہم سب کو کوشش توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ جہاں جہاں قرآن اور احادیث کے نظام کو سر بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ، یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہماری معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم ہماری اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنا برسرے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کے کاروبار میں یا اللہ خیر و برکتیں عطا فرما، تمام کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔